بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کی پرسوں کی جو پریس کانفرنس تھی جمعے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے اور معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچیں گے، یہ جو ٹکراؤ، یہ تصادم کی جو صورتحال ہے یہ کب تک پریویل کرے گی، اور کیا پاکستان تحریک انصاف نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ پہلے تو جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ غیر معمولی تھی، اس کے اوپر ہم نے جمعے کے دن بھی آپ سے بات کی، اور اس کے اندر جو مختلف اعلانات تھے، جو پیغامات تھے، جو کہ ایک فیصلہ کن ریاست کا ایک رد عمل تھا، وہ میرا خیال ہے کہ پہنچ گیا، اور جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہ وہ رد عمل بھی گیا ہے۔ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف واقعاتی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک ہوا کیا ہے۔ تو پاکستان جو پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل تھا، اس پہ بہت زیادہ یہ رائے آ رہی ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو اس طرح کی یعنی ڈائریکٹ اور یک نکاتی جو پریس کانفرنس ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک رد عمل ہے جو کہ مختلف حلقوں سے آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ رد عمل بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، یہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو نے جو لب و لہجہ اس سے پہلے 2 برس سے اختیار کیا ہوا ہے، جو ان کا ٹکراؤ کا ایک ماحول ہے، جو کہ جو زبان، اور چونکہ زبان کا مسئلہ ہے نا اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی زبان کے اوپر یا ان کے لب و لہجے کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو یہ لب و لہجہ جو ہے جو اس سے پہلے جس کا آغاز کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، یہ پریس کانفرنس جو تھی وہ ایک سوچا سمجھا رد عمل تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی کسی سیاستدان یا کسی اور کے بارے میں کہ کوئی فوراً سپونٹینیس رد عمل ہوتا ہے، تو فوج کے اندر یہ طریقہ کار قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو کچھ جملے ہوں گے وہ آگے پیچھے ضرور ہو گئے ہوں گے، اس میں کوئی مطلب معاملات نہیں ہیں، کوئی ایسا یعنی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ جملے آگے پیچھے ضرور ہوئے ہیں، لیکن یعنی کچھ زیادہ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پریس کانفرنس کرنا، اس میں جو پیغام دینا تھا وہ پیغام دینا، جو آرمی چیف کے خلاف یا فیلڈ مارشل کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی تھی اس کا جواب دینا، اور اس کا انہی لفظوں میں جواب دینا، یہ ایک ظاہر ہے کہ سوچا سمجھا ایک پورا اسکرپٹ تھا، ایک پورا رد عمل تھا، جسے کہنا چاہیے وہ زیادہ مناسب لفظ ہوگی اور ہوگا، اور کیونکہ اس کے اوپر پرسوں بھی ہم نے جب جمعے کو بھی بات کی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب آپ مستقل ایک ہیمرنگ کرتے رہتے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ ہتھوڑی کو برسائے جاتے ہیں، آپ کسی کے نام کو بار بار اسی طرح سے بگاڑتے ہیں، تو ادارے کے پاس کوئی ترجمان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کو وہ آ کے اپنا رد عمل دے نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک کیلکولیٹڈ کام کرتے ہیں، اور وہ کیلکولیٹڈ کام جو ہے وہ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کیا۔ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت بحث ہوتی رہی ہے، ہوگی، ابھی بہت بحث ہوگی، اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ بار بار ایک بات کو جو ہے وہ ہیمر کر رہی تھی، ابھی سے نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی کے بعد کا یہ رد عمل ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں، اور یہ میں نہیں، آپ خود بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی یا نہیں بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی شخصیت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، ایک کو ہدف بنایا اور اس کے خلاف کیمپین کی، اور پھر اس کے بعد انڈین میڈیا جب اس کے اندر کود پڑا، اور اس کے اندر جب افغان میڈیا کود پڑا، اور اس کے اندر جو مختلف باہر کی لابیز تھیں وہ کود پڑی، تو پھر اس کا جو رد عمل تھا وہ دیا گیا۔ دونوں طرف ظاہر ہے کہ ایکسٹریم رہی ہے، اور دونوں طرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک وقت، لیکن جو اس وقت تک جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہے، اب اس سے آگے کیا ہے، اور اس سے آگے کا رد عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آج طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر ویسے تو پریس ٹاک ہی کرتے ہیں، وہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کمرے سے اپنے جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اور ظاہر ہے پریس وہاں پہ موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کو ان کا جو رد عمل ہے وہ ٹی وی کے اوپر جو آیا، اس رد عمل کو اگر ہم دیکھیں بطور وزیر مملکت برائے داخلہ یا برائے ظاہر داخلہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے فیس کے اوپر، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے جو رد عمل دیا، انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا
تو پھر ہم اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. اور شرپسندی کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا, دیگر الفاظ بھی جو وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے کیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ اسی طرح سے کرتے رہے اور اڈیالہ جیل کے باہر آتے رہے اور یہ کرتے رہے تو پھر وہاں کے جو قیدی ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے اور ان کو ہم محفوظ مقامات پر پھر لے کے جائیں گے. یا ظاہر ہے اس کا اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر اسی طرح سے رہا معاملہ تو پھر عمران خان صاحب کی جیل شفٹ ہو سکتی ہے. وہ جیل کہاں ہوگی یہ تو کسی کو نہیں معلوم. وہ چاہیں تو مچھ جیل بھی بھیج سکتے ہیں, وہ چاہیں تو بہاولپور جیل بھی بھیج سکتے ہیں, وہ چاہیں تو لاہور جیل بھی بھیج سکتے ہیں. بقول ہمارے بہت سارے دوستوں کے یہ جیل جو ہے وہ بہت اپ گریڈڈ جیل ہے, پھر اس کے بعد جو ہوگی جیل وہ زیادہ خراب ہوگی, وہ زیادہ خطرناک ہوگی اور وہ زیادہ قید تنہائی میں ہوگی. یہاں پہ ان کی اہلیہ بھی موجود ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ تھریٹ جو ہے وہ صبح کر دیا. پھر دوسرا, فیصل وافدہ صاحب مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آئے اور ظاہر ہے کہ ان کی بات کو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ہی بات آ رہی ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام فیصل وافدہ صاحب کے ذریعے آتا, ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے سے نہ آتا. تو میرا نہیں خیال کہ فیصل وافدہ صاحب کو کی بات کو اتنا سنجیدہ لیا جاتا جتنا ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور اس کا پورا ہوم ورک بھی جو ہماری اطلاعات بھی ہیں اور جو ہماری آبزرویشنز بھی ہیں, اس پوری جو ایکسرسائز تھی جو جمعے کو ہوئی ہے, اس کا پورا انٹرنیشنل ریئیکشن گیج کر کے جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کو کیا گیا ہے. مختلف لوگوں کے یعنی جو ٹویٹس وغیرہ کا تبادلہ ہوا, جو محسن نقوی صاحب نے جین میریٹ صاحبہ کو پیش کیے, یا پھر یہ کہ امریکی امبیسڈرز کے ساتھ یا امریکی حلقوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں بار بار جو ایک ہی طرح کی لینگویج اور ایک ہی طرح کے پیراز اور ایک ہی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے, جو میرا اندازہ ہے کہ وہ ان کے سامنے جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں. اور بلکہ اندازہ کیا, شہزاد اکبر صاحب اور جو عادل راجہ نے جو کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو باقاعدہ ایک فائل جو ہے وہ موو بھی کرتی گئی ہے. تو اب یہ سب جو حلقے ہیں ان سب تک, اور ان سب حلقوں کے یعنی ان سب ممالک یا جو بھی جہاں سے پریشر پاکستان کو آ سکتا ہے وہاں پہ ان کے اپنے جو لاز ہیں, ان کے مطابق ان کے اپنے جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ ایک طرح کا رد عمل فریم کیا گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے بیان کیا گیا. یہ پریس کانفرنس اس طرح کی پہلی بار ہوئی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی پریس کانفرنس ہو چکی ہے, اور اس سے پہلے بہت پیچھے جائیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی یہ سیکیورٹی رسک والا جو معاملہ یہ چلتا رہا ہے. لیکن اس بار مختلف کیوں ہے؟ اس بار مختلف یہ ہے کہ جو ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ پھیلایا بھی گیا ہے. خود عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس بھی کوئی ڈیفنس موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے رہے, اب جب ان کے خلاف یہ زبان استعمال ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لب و لہجہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی اپنی جماعت کیا لب و لہجہ استعمال کر رہی ہے؟ اگر لب و لہجہ سے ہی تکلیف ہے تو یہ لب و لہجہ تو پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کے لب و لہجے ذرا سی تنقید کرنے والے, یعنی ہم تو صرف بہت مناسب الفاظ میں تنقید کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر, اس وقت بھی ہم تنقید کرتے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر بھی. ہم فوج کے سیاسی کردار کے اور اس کے عمل دخل کے بھی جو ہے وہ ناقد ہیں اور رہیں گے. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنی جو مداخلت ہے وہ کرے. لیکن اس کا جو رد عمل پاکستان تحریک انصاف دیتی رہی ہے, اس کا رد عمل جو پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اس کو شو کرتی رہی ہے, یعنی کبھی یہی اسد قیصر صاحب انہوں نے کبھی اپنے لیڈر سے یا اپنی جو باہر بیٹھے ہوئے بھگوڑے ہیں ان سے کہا کہ آپ یہ زبان کیوں استعمال کرتے ہیں, آپ مناسب الفاظ میں کیوں بات نہیں کر سکتے؟ یہ سارا معاملہ زبان سے ہی شروع ہوا ہے. اور مجھے کیا زبان کی آبرو, مجھے یاد آ گئی ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کہ جو زبان کی آبرو ہے یہ آپ نے کب اس کا خیال رکھا؟ آپ نے تو کبھی اس زبان کی آبرو کا خیال نہیں رکھا. آپ نے تو کبھی جو ہے وہ اپنے ناقد کو, اپنے تنقید کرنے والوں کو جو ہے وہ آپ نے سیاسی طریقے سے یا مناسب طریقے سے جواب نہیں دیا. آپ نے کب سیاسی زبان استعمال کی؟ آپ نے تو ہمیشہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کی. آپ نے کب اپنے دشمن کو جو ہے وہ اس کے اوپر بہتان الزام نہیں لگایا؟ وہ اوئے توئے کا لفظ ہو, وہ اپنا ذہنی مریض کا لفظ ہو, یا وہ پھر کوئی
اور طرح کے الفاظ ہوں وہ آپ نے پھر ہم تو اپنے الفاظ بتا بھی نہیں سکتے جو آپ کی پارٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں جو استعمال کرتے ہیں، جو خواتین صحافیوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے لفظ جو ہے وہ مسوجنسٹ جو آپ کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے بھگوڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زبان کی آبرو کا شکوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے پرائیویٹلی ہم نے ان سے کہا، بہت سارے لوگوں سے بات کی جو صحافیوں کے لیے، خواتین صحافیوں کے لیے زبان استعمال کی کہ مت کریں اس طرح سے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. لیکن آپ چلیں خواتین صحافیوں کو تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، مگر کیا زبان کی آبرو کا، کوئی لفظ کی حرمت کا، حرف کی حرمت کا خیال کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو ضرور جواب دیجیے گا. اور مولا علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. تو اب انسان اپنی زبان کے پیچھے جو چھپا تھا وہ یک طرفہ تو نہیں رہ سکتا تھا. اس جو زبان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس کا جواب تو آنا تھا، اور اس کا جواب پھر آیا. ہم اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اتنی سخت زبان نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بالکل درست بات ہے. لیکن آپ نے کہاں لا کے اداروں کو کھڑا کر دیا ہے. اور آپ اس سے پہلے، یعنی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری ہوا، بالکل درست بات ہے، چوری ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگوں کے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے زیادتی ہوئی، ہم مانتے ہیں یہ بات، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ کے اپنے دور میں کیا ہوا ہے؟ آپ کو طیبہ گل بھول گئی جن کو آپ نے محبوس کیا تھا؟ آپ کو بھول گئے کہ آپ نے کس کس طرح سے فریال تالپور کو آپ نے گھسیٹتے ہوئے. اب یہ کل میں خرم ذیشان صاحب جو ان کے سینیٹر ہیں ان کی میں زبان پڑھ رہی تھی، ماشاءاللہ کیا شاندار زبان استعمال کی. اور پھر وہ کہا انہوں نے کہ ہماری خواتین کو آپ نے گھسیٹا ہے، ہم آپ کو کر لیں گے. گھسیٹے آپ کی خواتین کو بالکل نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا. جو اس دن نورین نیازی صاحبہ نے کہا، میں تو ڈھونڈتی تھی ویڈیو مجھے نہیں ملی، اگر گھسیٹا گیا ہے، اگر کا لفظ استعمال کری ہوں، اگر گھسیٹا گیا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور ہم نے کی ہے اپنے پروگرام ویلاگز ٹویٹر کے اوپر مذمت کی ہے. لیکن وہ جو فریال تالپور کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے عید کی رات، وہ کیا تھا؟ اور آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو فصل بوئی ہو اس کو آپ کاشت نہ کریں. اور یہی جو ہے وہ پنڈی کے لیے بھی ہے کہ آپ نے ان سب لوگوں کو کاشت کیا، آپ نے ان سب لوگوں کو معتبر کیا، آپ نے ان لوگوں کو کھلا چھوڑا کہ آپ صحافیوں پہ، سیاسی لوگوں کے اوپر زبان استعمال کریں ان کے خلاف جو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہی بریگیڈ جو آپ نے تیار کی تھی وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پلٹ کے واپس آئی. تو خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد یہ سب کچھ دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر توقع کی جا رہی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا رد عمل شدید ہوگا. جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا کہ -1 نہ کریں، ورنہ -all ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو زبان سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی، انہوں نے اپنی جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ریزنیبل باتیں ہیں، کوئی اس میں کوئی اپنا ریئیکشن انہوں نے اسٹرانگ دیا لیکن بہت اسٹرانگ نہیں دیا، ریزنیبل دیا، نپاتلا دیا، سیاسی دائرے میں رہ کے دیا. پھر اسی طرح سے کل جلسہ ہوا. جلسے کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے زیادہ سخت زبان استعمال کی ہے بنسبت سہیل آفریدی صاحب کے یا جنید اکبر صاحب کے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو ایک وینٹیلیشن ہو گئی جلسے کا سائز سے لے کے، یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ تھا، پشاور میں ہو رہا تھا، بڑا جلسہ نہیں تھا. بہت سارے آزاد ذرائع یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. وہ جلسہ نہیں تھا جتنا ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو رد عمل جو ہے، جو کیلکولیٹڈ رد عمل تھا، وہ ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا. یعنی ہمیں ایک کیلکولیٹڈ پریس کانفرنس اور پھر اس کا کیلکولیٹڈ رد عمل جو ہے وہ یہاں پہ نظر آیا. سہیل آفریدی صاحب نے بالکل اپنی لائن اینڈ لینتھ کے اندر جو ہے وہ بات کی ہے. وہ بالکل اپنی جسے کہتے ہیں نا، وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلے. وہ جو کہتے تھے نا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلے. اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے. یہ لوگ جو بار بار کوشش کر رہے ہیں ایک بیانیہ بنانے کی، آپ لوگوں کو اشتعال دلانے کی، دنیا کو یہ دکھانے کی کہ پاکستان تحریک انصاف تصادم کی سیاست کرتی ہے، ہم نے اپنے اعمال سے، ہم نے اپنے ایکشن سے الحمدللہ ان کو ابھی تک جو ہے غلط ثابت کیا ہے اور اس کے بعد بھی غلط ثابت کریں گے.
سیاسی لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے. سیاست کو ناممکنات میں سے ممکن کرنا جو ہے وہ سیاست ہے, اور وہ سیاست یہی ہے کہ آپ اپنا رستہ بنائیں, آپ اپنی جگہ مت چھوڑیں, لیکن اپنی بات کہتے رہیں, سلیقے سے کہیں. تو کل سہیل آفریدی صاحب اور جتنا بھی جو بھی جلسہ تھا بڑا, اس میں کوئی لائحہ عمل ہمیں سامنے نظر نہیں آیا. جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ اس رد عمل کے اندر ایک نپاتلا رد عمل تھا, اس کے اندر ہمیں ایک لائحہ عمل ملتا کہ ہم جو ہے وہ اگر ملاقاتیں نہ ہوئیں تو جو اس سے پہلے کہا جا رہا تھا, یعنی اس سے پہلے تواتر کے ساتھ جو کہا جا رہا تھا, وہ ہمیں کل کے جلسے کے اندر نظر نہیں آیا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے بری بات کہ سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی وزڈم موجود ہے. اور صرف یہی نہیں, بلکہ جس دن عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے, ان کی بہن جو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر کچھ باتیں آ کے باہر بتائی تھیں, جو کہ پھر انہوں نے ذہنی مریض اور وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں, جو باہر دی گئی ہیں وہ کافی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کتنا زیادہ کچھ کہا ہوگا, جو کہ پارٹی نے بھی, جو کہ سینسر نہیں کرتی ہے, انہوں نے بھی سینسر کر کے 2-3 چیزیں کی اور اس کے اوپر ٹرینڈ کیا اور اس کے اوپر ولاگز بنائے اور یوٹیوبس چینلز جو ہیں وہ چلائے. تو اتنا جو رد عمل تھا وہ بھی اتنا نقصان دہ تھا. اس کے بعد بھی پارٹی کے اندر یہ غور ہوا ہے کہ اس طرح کا لب و لہجہ نہیں چل سکتا. آپ تنقید کریں, پالیسیز کے اوپر کریں, آپ ان کے جس معاملے کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن یہ جو رد عمل ہے, اس طرح کے رد عمل کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پارٹی کے اندر بھی یہ دو رائے موجود تھی. تو آلریڈی ایک پارٹی جو شیٹرڈ ہے, جو آلریڈی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک بکھری ہوئی ہے, اس پارٹی کو آگے بڑھنے کے لیے, اور بیرسٹر گوہر جیسے نایاب لوگ, مطلب میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے وہ اس پارٹی کو چلا رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اپنا رد عمل دیا. اس رد عمل کے نیچے انہوں نے اپنے کمنٹس آف کر دیے. آپ دیکھیے اس پارٹی کے چیئرمین کا حال ہے, ابھی تک ان کو برطرف نہیں کیا گیا کہ وہ چیئرمین ان کا ایک ٹویٹ کر رہا ہے, اس کے نیچے کمنٹس, یعنی ہمیں تو گالی پڑتی ہے تو ہم کمنٹس آف کر دیتے ہیں. ایک پارٹی کا چیئرمین کس طرح سے ہاسٹیج بنا ہوا ہے اپنے پارٹی کے ہاتھوں, اس کا آپ دیکھیے. اور پھر یہ نہیں ہوا, پھر اس کے اوپر شہباز گل لکھتا ہے, اوپر اس کے کمنٹ کرتا ہے کہ جس نے کمنٹ کرنا ہے وہ نیچے کرے, رد عمل دے. یعنی کہ وہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ بیرسٹر گوہر کے خلاف آپ رد عمل کی دے. خود تو باہر بیٹھ کے آپ ولاگس کرتے ہیں, اور اس میں سے بھی آج وہ خبریں ہیں کہ جو انہوں نے 500 ولاگ ڈیلیٹ کیے ہیں, واٹ ایور جو بھی خبریں, لیکن وہ جو ہے وہ معاملہ اس کو اس طرح سے آپ ان کی پارٹی کے چیئرمین کو اور پارٹی کے سین وائسز کو آپ دیکھیے کہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک جو پریس کانفرنس تھی, اس کا رد عمل شاید پریس کانفرنس کرنے سے پہلے سے ہی معلوم تھا, اسی لیے پریس کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, اس کو مائنس نہیں کیا جانا چاہیے. کوئی سیاسی جماعت مائنس نہیں ہوتی. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کرنے کی پیپلز پارٹی کی کوشش نہیں ہوئے, آپ نے نواز شریف کی جماعت کو مائنس کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوئے. تو عمران خان صاحب کی جماعت بھی مائنس نہیں ہو سکتی. جماعتیں مائنس نہیں ہوتی, نظریے مائنس نہیں ہوتے, جو وزڈم ہے وہ مائنس نہیں ہوتی. لیکن اگر سیاسی جماعت کے دائرے میں رہے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک چانس ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ بطور سیاسی جماعت وہ اس کو آگے لے کے بڑھیں. اور یہ جو کنفرنٹریشن والی پالیٹکس, کنفرنٹریشن تو سیاسی رہنماؤں نے کی ہے, تھوڑی جدوجہد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی ہے, باقی لوگوں نے کی ہے, مگر اگر کنفرنٹریشن رہے گی, مزاحمت رہے گی, تو مزاحمت کے ساتھ سیاسی بیانیہ بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ سیاسی بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے. ون پارٹی ون مین شو ضرور ہے, پارٹی کہیں نہیں ہے. تو پارٹی اب کس طرح سے اس کو سنبھالے گی, میرا خیال ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں, اور مشکلات ختم ہو سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو سیاسی رستے کے ذریعے سے, اور وہ بنائیں. تو کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اچھی بات کی کہ پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, بالکل بیٹھنا چاہیے پولیٹیکل لوگوں کو. آج جو طلال چودھری صاحب نے, کل عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ مائنس عمران کر دیں تو اس کے بعد بات ہوگی, اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب آلریڈی جیل کے اندر ہیں, ان کی پارٹی کو اگر آپ انگیج کر سکتے ہیں تو کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہے, کیونکہ ان کی پارٹی تو عمران خان صاحب کے علاوہ ہل بھی نہیں سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ڈیڈ لاک نہیں ہوگا تو مشروط بات چیت ہوگی. تو یہ ڈائلاگ جو ہے کس طرح سے آگے بڑھے گا, کون اس کے اندر کردار ادا کر سکتا ہے, فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک
خاموشی بھی ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر کوئی اب ہل جل نہیں نظر آ رہی۔ آخری بات، فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے آج سی ڈی ایف کے طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن تو آ گیا تھا، مگر آج انہوں نے جو ہے وہ اعزازی اپنی اسٹک تو نہیں مگر اعزازی چارج سنبھال لیا، اور اس چارج کو انہوں نے جو پریڈ کی یا ان کو جو سلامی پیش کی گئی اس میں ایئر چیف، نیوی کے تمام دستے بھی موجود تھے، یعنی کہ تینوں فورسز نے تسلیم کر لیا ہے کہ عاصم منیر صاحب ان کے چیف آف ڈیفنس ہیں۔ اب یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ جو بھی معاملات دیکھے جا رہے تھے، سمجھے جا رہے تھے، کہے جا رہے تھے، اس کے بالکل برعکس، اور فوج کا اپنا ایک نظام ہے۔ فوج کو آپ جتنی گالی دیں گے فوج اتنی اپنے چیف کی طرف دیکھے گی، اور ایسا ہوا ہے پچھلے کچھ برسوں کے اندر۔ اگر عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر ان کی بہت زیادہ یعنی نقب ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ان کے ساتھ ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، مگر جو اس وقت سرونگ آفیسرز ہیں یا سرونگ جو جوان ہیں وہ اپنے چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اب تو ساری جو افواج ہیں وہ ساری اپنے چیف کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور وہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک تحمل ہونا چاہیے، اس عہدے کا بھی ایک اپنا وہ ہے، ان کو بھی جو ہے وہ چیزیں اب وہ دیکھیں گے، ساری فوج ان کے انڈر ہے، تمام افواج ان کے انڈر ہیں، تو وہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ آگے بہتر انداز میں بڑھ سکتی ہیں۔ یہاں پہ بھی سوچنا ہوگا، ورنہ ایک بند گلی ہے جس بند گلی کے اندر سب کے سب موجود ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی رستہ سیاستدانوں کو نکالنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔